259ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا گیا تو شہزادی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کی جدائی میں کھانا پینا اور باتیں کرنا چھوڑ دیا، اور شہزادے کے لیے اس کی محبت دن رات بڑھنے لگی۔ تو اب شہرزاد نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ شہزادے کی جدائی میں شہزادی کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، اور بادشاہ جتنا اسے تسلی دیتا اتنا ہی اس کی محبت زور پکڑتی جاتی تھی۔ اب شہرزاد نے کہا، اے میرے آقا، یہ تو بادشاہ اور اس کی بیٹی کا حال ہوا، اب شہزادے کا ماجرا سن۔ جب وہ ہوا میں اڑا اور تنہائی ہوئی تو لڑکی کے حسن و جمال کی یاد آئی۔ بادشاہ کے مصاحبوں سے وہ اس کے شہر، بادشاہ اور اس کی بیٹی کا نام پوچھ چکا تھا، یہاں کے اتے پتے اسے معلوم ہو چکے تھے۔ وہ تیزی کے ساتھ اڑتا ہوا اپنے شہر پہنچا۔ شہر کا چکر کھانے کے بعد اپنے باپ کے محل کی طرف گیا اور چھت پر اتر پڑا۔ گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر اترا اور اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ دیکھا کہ وہ اس کی جدائی میں غمگین بیٹھا ہے۔ بادشاہ بیٹے کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، دوڑ کر اسے سینے سے لگا لیا اور بہت خوش ہوا۔ جب شہزادہ اپنے باپ کے پاس بیٹھا تو اس نے حکیم کے بارے میں دریافت کیا جس نے وہ گھوڑا بنایا تھا، اور کہا، ابا جان، اس کا کیا حشر ہوا؟ باپ نے جواب دیا کہ خدا حکیم کا ستیہ ناز کرے، اور اس گھڑی کا جب میں نے اسے دیکھا تھا اسی کی وجہ سے ہم میں یہ تفرقہ پڑا۔ اے بیٹا، جب سے تو غائب ہوا وہ قید خانے میں ہے۔ شہزادے نے کہا کہ اس پر مہربانی کر اور قید خانے سے نکال کر اسے میرے پاس بلا۔ شہزادے کی بات سے بادشاہ کو تسلی ہوئی اور اس نے حکم دیا کہ اس حکیم کو فوراً حاضر کیا جائے، اور جب حکیم بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے اسے خوشنودی کا خلعت عطا کیا اور اس کے ساتھ انعام و اکرام سے پیش آیا، لیکن اپنی بیٹی اسے نہ دی۔ حکیم اندر ہی اندر تیش کھانے لگا اور اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اسے یقین ہو گیا کہ شہزادہ گھوڑے کے بھید سے واقف ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری رائے میں گھوڑے پر ہرگز سوار نہ ہو، بلکہ اس کے پاس بھی نہ پھٹک، اس لیے کہ تجھے اس کی اصلیت سے واقفیت نہیں، جو تو دیکھتا ہے محض دھوکہ ہے۔ لیکن شہزادے نے اپنے باپ سے سفر کا سارا ماجرا بیان کیا اور اسے اس بادشاہ اور اس کی سلطنت کے بارے میں بتایا، اور ان کے درمیان جو واقعات ہوئے ان سے آگاہ کیا۔ بادشاہ کو تمام واقعات سن کر بڑا تعجب ہوا، اور اپنے بیٹے کی سلامتی پر وہ بہت خوش تھا۔ وہ رات شہزادے نے بڑی بے چینی میں بسر کی، اور اس شہزادی کی محبت میں اس کی وہ رات کروٹیں بدلتے گزری۔ جو سنا کے بادشاہ کی بیٹی تھی اس سے زیادہ صبر نہ ہو سکا۔ صبح ہوتے ہی وہ گھوڑے کے پاس گیا، اس پر سوار ہو کر اڑنے کا پیچ پھیرا۔ وہ ہوا میں بلند ہو کر آسمان کی طرف چل دیا۔ اتنے میں باپ نے اٹھ کر بیٹے کو تلاش کیا، کہیں نہ ملا تو وہ پریشان ہو کر محل پر چڑھا۔ دیکھا کہ صاحبزادے صاحب ہوا میں اڑے چلے جا رہے ہیں۔ اب بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بے حد پچھتایا کہ اس نے گھوڑے کو لے کر پہلے ہی چھپا کیوں نہ دیا، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر اب کہ میرا بیٹا لوٹا تو میں اس گھوڑے کو سلامت نہ چھوڑوں گا۔ ایسا کیے بغیر مجھے اپنے بیٹے کی طرف سے اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بیٹے کو آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوتے دیکھ کر رونے پیٹنے لگا۔ ادھر اس کا بیٹا وہ ہوا میں اڑتے اڑتے سنا پر جا کر رکا، اسی جگہ اترا جہاں پہلے اترا تھا، اور دبے پاؤں شہزادی کی محل سرا میں پہنچا۔ دیکھا وہاں نہ وہ ہے، نہ اس کی کنیزیں، نہ اس کا محافظ غلام۔ غمگین اور افسردہ خاطر ہو کر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے اسے پتا چلا کہ وہ آج ایک بالکل الگ کمرے میں ہے، اور تکیے پر سر رکھے لیٹی ہوئی ہے، اور کنیزیں اور مامائیں اس کے ارد گرد کھڑی ہیں۔ شہزادے نے اندر جا کر انہیں سلام کیا۔ جو ہی لڑکی کے کان میں اس کی آواز پہنچی وہ اٹھ بیٹھی، اسے گلے سے لگا لیا، اس کی پیشانی چومنے اور اسے سینے سے لگانے لگی۔
شہزادے نے اس سے گلا شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ اے میری آقا، اتنی مدت تک تو نے مجھے اکیلا رکھا۔ اس نے جواب دیا کہ اکیلا تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اگر تو کچھ دنوں اور غائب رہتا تو میں ضرور مر جاتی۔ شہزادے نے کہا کہ اے میری آقا، تجھے معلوم ہے کہ تیرے باپ نے میری کیا درگت بنائی اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اے لوگوں کے دلوں کو تباہ کرنے والی، اگر مجھے تیری محبت کا پاس نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا اور سب کو اس سے راحت ہوتی، لیکن تیری محبت کی وجہ سے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ شہزادی نے کہا کہ تو نے میری جدائی کس طرح گوارا کی؟ کیا میری زندگی تیرے بغیر گزر سکتی تھی؟ شہزادہ بولا، کیا تو میری بات سننے اور کہنا ماننے کے لیے تیار ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جو تو کہنا چاہتا ہے میں تیرا کہنا مانوں گی اور بالکل مخالفت نہ کروں گی۔ شہزادے نے کہا کہ میرے ساتھ میرے وطن چل۔ اس نے کہا، سر آنکھوں پر۔ شہزادہ باغ ہو گیا، اس کا ہاتھ پکڑا، خدا کی قسم دی، پھر محل کے اوپر جا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، شہزادی کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور اسے اپنی پیٹھ سے خوب مضبوط کر کے باندھ لیا اور اس پیچ کو پھیرا جس سے گھوڑا اوپر کی طرف پرواز کرتا تھا۔ اب گھوڑا انہیں لے کر ہوا میں اڑا۔ شہزادے اور شہزادی کو گھوڑے پر بیٹھتے اور انہیں ہوا میں اڑتا دیکھ کر کنیزیں چلانے لگیں اور انہوں نے جا کر شہزادی کے ماں باپ کو خبر کی۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔